العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ آج کے درس کا عنوان ہے یا موضوع ہے کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، کبھی کبھی کوئی رکاوٹ، کوئی مجبوری، کسی کو کسی کی ناخوشی سے ڈرنا، کسی کی ناراضگی کا خوف کرنا، کسی کے روٹھ جانے کا غم، یا کچھ نہ کچھ پریشانی ایسی آتی رہتی ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق کا راستہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں ایک بہت ہی پتے کی بات بتلائی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے دین کا نچوڑ ہی قرآن کریم کی آیت ہے۔ وہ یہ کہ جب تک آپ مسلمان نہیں تھے یا جب تک آپ نے توحید کو اختیار نہیں کیا تھا تب تک بہت اچھے تھے آپ، سماج کی نظروں میں، گھر والوں کی نظروں میں، محلہ آس پڑوس کی نظروں میں، دوست احباب کی نظروں میں، سب کی نظر میں اچھے تھے آپ۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہہ دیا ربنا اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، وہیں سے آپ کی پریشانی شروع ہوئی۔ جیسے ہی آپ نے توحید کو اپنایا تو آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے توحید کو اپنایا ہے، اللہ کو رب بنایا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ثم استقاموا، ڈٹے رہو، جم جاؤ، اسی پہ پکے جمے رہو، ہلنا نہیں وہاں سے۔ آپ جب آپ نے کہہ دیا میرا پروردگار اللہ ہے، اپنا اللہ کو آپ نے رب مان لیا ہے، اپنا آپ سچ بولیں گے، آپ نہ جھوٹ نہ بولیں گے، نہ آپ رشوت خوری کریں گے، نہ آپ جھوٹ بولیں گے، نہ آپ کو کسی کی ناراضگی کا خوف رہے گا، نہ کسی کے روٹنے کا غم رہے گا، نہ سماج سے ڈریں گے، نہ محلے سے ڈریں گے، نہ ظالم حکمران سے ڈریں گے، کسی سے آپ نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ آپ نے کہہ دیا کیا؟ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہو۔ اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب آپ اس بات پر ڈٹے رہیں گے کہ میرا رب پروردگار ہے، میرا رب اللہ ہے، تو علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کچھ تابعین نے کہا ہے کہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس میں آتے ہیں کہ جب ان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے۔ ان کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور غمزدہ مت ہو، وابشروا بالجنہ، اور اس وقت اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہمیں انبیاء اور رسولوں کے واقعات کو نہیں بیان کرنا، ہمیں عام لوگوں کی باتوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی اور جنہوں نے سماج کے اندر میں ربنا اللہ کہا، یعنی کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر ان کے ساتھ میں کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا پریشانی آئیں، اور ان ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں کو انہوں نے کس قدر جھیلا اور کس قدر ثابت قدم رہے۔ ان کے واقعات کو جب آپ سنیں گے تب آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے راہیں ہموار ہوگی اور آپ کے لیے راستہ کھلے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے اصحاب کہف کے واقعے کہ وہ 7 نوجوان تھے، نہ کوئی نبی تھے نہ کوئی رسول تھے، ایک عام آدمی تھے، ایک عام نوجوان تھے۔ نوجوان کیا عمر رہی ہوگی؟ مشکل سے 18 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، یہی عمر رہی ہوگی۔ اس عمر کے اندر میں بہت ساری لوگوں کی امنگیں ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، آگے بڑھنے کی چاہت، کچھ کرنے کی خواہش، کچھ آگے بڑھنے یا کچھ اپنے لکش کو پانے کی چاہت، کچھ محنت، کچھ جستجو کرنے کی لگن ہوتی ہے ایک نوجوان کے اندر۔ لیکن یہی نوجوان جب اذ قاموا فقالوا ربنا اللہ، جب یہ کھڑا ہوا، کہاں کھڑا ہوا؟ بادشاہ کے دربار میں۔ وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اب جب اس بادشاہ کے سامنے مجھ سے کھڑا ہو کے کہہ دیا ربنا السماوات والارض، میرا رب تو وہ ہے جو زمین آسمان کا رب۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس ظالم حکمراں کو جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، تو اس ظالم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ سب کو پتا تھا، اس 7 نوجوانوں کو پتا تھا کہ ہم ایک ظالم حاکم کے سامنے میں حق کا اعلان کر رہے ہیں
تو وہ میرے ساتھ میں کیا کرے گا پتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا, ربنا رب السماوات والارض, میرا اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہ, ہم اس کی ذات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شامل نہیں کریں گے. لن ندعو من دونه الہ, ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں. اب چاہے مجھے سولی پر لٹکا دو, چاہے مجھے قتل کر دو, چاہے مجھے جلا ڈالو, چاہے میرے ساتھ میں جیسا بھی حرکت کرو, میں نے کہہ دیا ہے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ, تو ہم اسی پہ ڈٹے رہے. بادشاہ نے اس کو چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ, میں تم کو مہلت دیتا ہوں, جو غور کرو, فکر کرو, نوجوان ہو, جوش میں آ کے تم نے ایسا کہہ دیا ہے تو تھوڑا غور و فکر کرو. ہو سکتا ہے تم صحیح راستے پہ آ جاؤ, تم ہم کو اپنا رب بنا لو, غور و فکر کرو. بادشاہ نے اس کو مہلت دیا. چنانچہ یہ گئے اور جا کر کے ایک شہر کے کنارے ایک غار میں جا کر کے چھپ پناہ لیا انہوں نے, اور پناہ لے کر کے وہ آرام کیے. تو وہ پھر پورا واقعہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کے سورہ کہف نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کہ 309 سال تک سوتے رہے, اور جب اٹھنے کے بعد جب آنکھ مال کر کے ایک دوسرے کو کہتے رہے بھائی ہم لوگ کتنے دن تک یہاں پر ٹھہرے رہے. کسی نے کہا 1 دن, کسی نے کہا آدھا دن, تو تیسرے نے کہا کہ بھائی اس معاملے میں پڑھنے سے کیا فائدہ, ہم کتنے دن یہاں رہے, اللہ جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں پڑے رہے. ایسے کام کرو, بھوک لگی ہوئی ہے, یہ کچھ پیسے لو, سکے لو, جاؤ بازار میں جاؤ, کھانا لے کر کے آؤ, لیکن ہاں وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, چوکنا رہنا. ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں, ہم نے یہاں پناہ لیا ہے, کسی کو کان خبر نہیں ہونی چاہیے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. اگر ان کو پتہ چل چکا کہ ہم بادشاہ سے بھاگ کر کے اس غار میں پناہ لیے ہیں, تو یا تو وہ ہم پر ظلم کریں گے, إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ, یا تو ہمیں پتھر سے ماریں گے, یا تم کو اپنے دین پر لوٹنے پر مجبور کر دیں گے, اور اگر تم ان کے دین پر پلٹ گئے وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا, تو کبھی کامیاب نہیں ہو, کبھی کامیاب نہیں ہو. ہم نے جب کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, تو ہم اسی پر ڈٹے رہنا. یہ دیکھیے, جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے, پکے جمے رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انعام و اکرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے واقعے کو قرآن کریم میں ذکر کیا. رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے, لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے, اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے رہیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. ان پر فرشتے آتے ہیں, ان کو ڈھاس دیتے, ہمت بناتے ہیں, اب نہ کرو, فکر مت کرو, جب تم نے کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, تو تمہارے ساتھ میں کیا ہے, جتنی بھی پریشانی ہے ڈٹے رہو. یہ کون لوگ تھے؟ نہ انبیاء تھے, نہ رسول تھے, نہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. یہ وہ لوگ تھے جو عام آدمی تھے. عام آدمی کے واقعات کو دیکھ لیجیے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے کہ مسند احمد حدیث نمبر 10,432 جو حسن درجے کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشطہ بنت فرعون جو ایک عورت تھی, اس کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اسرا کی رات, جب میں اسرا میں گیا, معراج میں گیا, تو میں نے ایک بڑی پاکیزہ خوشبو میں نے سنی. میں نے ایک بہت ہی اچھی خوشبو سونگھی. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل, یہ خوشبو مہک جو اٹھ رہی ہے کیسی ہے, یہ کس طرح کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماشطہ بنت فرعون اور ان کی اولاد کی خوشبو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماشطہ بنت فرعون اور ان کی اولاد کا کیا واقعہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماشطہ بنت فرعون کے واقعہ کو بیان کیا کہ ماشطہ بنت فرعون ایک مرتبہ فرعون کی کسی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی. اب کنگھا کرتے کرتے اچانک اس کا ہاتھ چھوٹا کہ کنگھا گر گیا. اس نے کہا بسم اللہ, بسم اللہ کہہ کر کے اس نے کنگھا کو اٹھا لیا. تو جس لڑکی کے وہ کنگھا کر رہی تھی, اس نے کہا کہ بسم اللہ میں جو اللہ ہے, اس سے مراد تو میرے والد ہیں, فرعون ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں, بسم اللہ سے جو اللہ ہے اس سے مراد اللہ نہیں, تمہارا رب تمہارا فرعون نہیں, بلکہ اس سے مراد ربنا رب السماوات, وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب. وہ ہے اللہ سے مراد وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کا رب. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ کیا میں اپنے والد کو خبر نہ کر دوں کہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میرا رب اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے؟ تو کہا بالکل خبر کر دیا. چنانچہ اس نے فرعون کو خبر کر دیا. فرعون کو خبر کر دیا جو خود اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا پروردگار ہوں, سب سے بڑا پروردگار ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس کو چیلنج ایک عام عورت نے, ایک عام لڑکی نے. چنانچہ اس کو دربار میں لایا گیا. کیا کہتی ہو تم؟
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کہ نہیں، تم میرے رب نہیں ہو۔ بھرے دربار میں اس نے فرعون ایک عورت نے جا کر کے چیلنج کیا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ تو کیا سزا دی جائے؟ تم کو جو بھی سزا دے دو تم مجھ کو جو بھی سزا دے دو۔ چنانچہ روایت کے اندر میں آتا ہے کہ تانبے کی گائے کی شبیہ تیار کی، تانبے کا گائے بنایا گیا، بالکل اسی ہو بہو جو گائے ہو بہو ایک تانبے کا گائے بنایا گیا اور اس کو خوب تپایا گیا، خوب گرم کیا گیا، اور گرم کر جب اس کے سامنے میں گرم کر دیا گیا اس کو سامنے میں، اس کی اولاد کے سامنے میں، تو کہا گیا کہ تجھ کو اور تیرے اولاد کو اس گرم تانبے میں ڈالا جائے گا۔ اسے کہا کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، اس بات ڈال دے، لیکن میرے تجھ سے ایک درخواست ہے، ایک ضرورت ہے۔ کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ کہ جب میں اور میری اولاد کو تو اس تانبے میں ڈال دے، گرم تانبے میں ڈال دے، جب میرا راکھ ہو جائے تو میری ہڈی کو ایک جگہ کرنا اور ایک جگہ کر کے ایک کپڑے میں باندھ کر کے کسی مٹی میں لے آ کر کے دفن کر دینا۔ اسے کہا میں ایسے ہی کروں گا تیرے ساتھ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ماں کے سامنے میں اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کو اس تانبے جو گرم تانبا تھا اس کے اندر میں ڈالا گیا۔ ماں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر کے تھی، جب اس کی باری آئی تو ماں کی ممتا جاگی، ایک محبت جاگی، ایک بچہ ہے، کیسے اس کی زندگی کیا ہو، میں تو کود جاؤں گی کیسے۔ ماں کی ممتا جب غالب آنے لگی، تھوڑی سی ہچکچانے لگی، تو اس بچے کی آواز آئی کہ ماں تو داخل ہو جا کے اندر میں، تو حق پر ہے۔ ارے یہ زمین کی آگ ہے، اس آگ سے بہتر نہیں ہے۔ اگر تو نے تھوڑا ذرہ برابر تو نے ہچکچایا، تو نے اگر نہ کودی تو اس آگ میں جا گرے گی جو اس آگ سے بہت بھیانک آگ ہے۔ چنانچہ وہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے اس جلتے ہوئے تانبے میں گر جاتی ہے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشطہ بنت فرعون کی اور اس کی اولاد کی ہڈی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی اور اس عورت کی اور اس کے بچے کی خوشبو ہے، اس کی ہڈی کی خوشبو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے استقامت کے نتیجے میں، اس ماں کے استقامت کے نتیجے میں اپنے آنکھوں کے سامنے میں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھتے رہی، اور خود بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے آ کر کے کود گئی، ذرہ برابر میں نہیں ہچکچائی۔ اس کا نام استقامت ہے کہ آپ کسی کے بھی سامنے میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس میں ذرہ برابر میں بھی آپ کوئی کمپرمائز نہ کریں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ایک واقعہ بیان کیا، اسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، اور یہ احادیث صحیحہ میں 3125 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھوں اور پاؤں میں 4 کیلیں ٹھوک دی۔ جب اس کو پتہ چلا فرعون کو کہ میری بیوی ایمان لے آئی، میری بیوی مسلمان ہو گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں میں 4 کیلیں اور پیروں میں 4 کیلیں ٹھوک دی، گویا کہ اس کو دیوار پہ کھڑا کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں کیل ٹھوک کر کے، پیر میں کیل ٹھوک کر کے گویا کہ دماغ میں بالکل ایسے بالکل، تاکہ حرکت نہ کر سکے، تاکہ ہل نہ سکے، کہیں بھاگ نہ سکے، اس طرح سے اس کو بے حس و حرکت کر دیا تھا فرعون نے اپنی بیوی۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب لوگ اس کے پاس سے چلے جاتے تو فرشتے اس پر سایہ کرتے تھے، جب لوگ اس کے پاس سے چلے جاتے تھے تو فرشتے اس پر سایہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ وہ دعا کرتی تھی کہ اے میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوموں سے نجات دے۔ تب اللہ نے اسے جنت میں اس کا گھر دکھایا، اللہ نے اس کو اس کا جنت میں گھر دکھایا۔ وہ دعا کرتی تھی، وہ عورت اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی رہی، لیکن کبھی بھی اس نے کمپرمائز نہیں کیا، کبھی بھی ذرہ برابر میں ہچکچائی نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں کیا توحید کے معاملے میں، استقامت، پکے دین پر ڈٹے رہے۔ تو استقامت اس کا نام ہے، یہ ہے استقامت۔ کوئی نبی نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھی، وہ کوئی اللہ کی بہت بڑی اولیاء نہیں تھی، لیکن عام عورت تھی جو اس طریقے سے توحید پر ڈٹے رہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے واقعے کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان۔ اسی طرح سے دیکھ لیجیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے توحید کا اعلان کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لے کر کے آئے، تو آپ کو کئی طرح کا مثال ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ عزت دار تھے، کچھ لوگ مالدار تھے، کچھ لوگ غریب تھے،
کچھ متوسط کچھ درمیانہ طبقے کے لوگ تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، یہ لوگ ان لوگوں نے جب کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو ان کے ساتھ پہ کیسا کیسا ظلم ہو رہا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معزز تھے اپنے قبیلے میں، لیکن جیسے ہی انہوں نے حق کا اعلان کیا، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو ان پر کیسے کیسے ظلم کیا گیا، کوئی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا، نہیں پتہ چلا کہ یہ عزت دار ہے۔ اور وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا کہ میں عزت دار ہوں، میری عزت چلی جائے گی اگر میں نے سماج کے سامنے میں یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میں نے توحید کو سب کے سامنے میں ظاہر کر دیا، تو میرا سارا شور، میری ساری عزت سب کا سب خاتمے میں جائے گا۔ ذرا برابر بھی کمپرمائز نہیں کیا، ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹے رہے، پکے ڈٹے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو بات پتہ ہے کتنے غریب تھے، غریب کے امیہ بن خلف کے غلام تھے یہ، ان پر کتنے بڑے بڑے ظلم کیے جاتے تھے، لیکن اس پر پکے جمے رہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ان کا تجارتی قافلہ ان کے قبیلے سے جو ان پر ظلم کرتے تھے ان کے پاس سے گزرتا تھا، لیکن نہیں سوچا نہیں کہ میں جس قوم سے گزر رہا ہوں، جس محلے سے گزر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے راستے نہ دیں، مجھے راستہ بند کر دیں، مجھے بزنس نہ کرنے دیں، تجارت نہ کرنے دیں، میرا مال لوٹ لیں، میرا مال ہڑپ لیں۔ ذرا برابر نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں کیا اس معاملے میں۔ جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو اس پر ڈٹے رہے، چاہے میرا مال چھین لے، چاہے مجھے تجارت نہ کرنے دے، چاہے مجھے اپنے محلے سے اپنے قبیلے سے نہ گزرنے دے، ذرا برابر فکر نہیں۔ وہ سب مالدار تھے، لیکن توحید کے معاملے میں ذرا برابر بھی کمپرمائز نہیں ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین جب انہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر پکے جمے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے توحید کہ جب آپ نے توحید کا نعرہ لگا دیا ہے، جب آپ نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر پکے جمے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا واقعہ کو دیکھ لیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے ساتھ ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہوئی، بہت ساری پریشانیاں آئیں، اس میں سے ایک پریشانی یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد، ان سے قتال کرنے کی ٹھانی کہ ان سے قتال کروں، لڑائی کروں گا ان سے۔ کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، کیا کر رہے ہیں آپ، یہ لوگ کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، آپ ان سے لڑائی کریں گے آپ؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں سے لڑائی کروں، نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے یہ لوگ، اللہ کے ایک فرض کو کیوں لوگ غائب کر رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو، نماز میں اور زکوٰۃ میں تفریق کیوں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، اگر نماز پڑھ رہے زکوٰۃ نہیں دے رہے تو میں ان سے لڑائی کروں گا، قتال کروں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ لوگ ایک چھوٹی سی رسی بھی زکوٰۃ میں، معمولی سی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اب نہیں دیتے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اس معاملے میں بالکل کھول کے رکھ دیا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں، توحید میں ذرہ برابر بھی، حاکم بن گئے تو کیا ہوا۔ کچھ لوگ اگر زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کر رہے ہیں تو ان سے بھی لڑائی کی، ان سے بھی قتال کیا، اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اللہ کے احکام پر ڈٹے رہے۔ تو حاکم جب حکومت کرے، جب کہیں کسی جگہ پہ حکومت کرے اور ان کی رعایا جب کسی معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوتاہی کرے، تو رعایا کا فرض بنتا ہے، حاکم کا فرض بنتا ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرمائز نہ کرے، ذرہ برابر ڈٹے رہے، پکے ڈٹے رہے۔ کوئی اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر بھی پکے ڈٹے رہے، اس کو بچانے کی فکر میں لگا رہے، اور اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمپرمائز۔ اسی طرح سے دیکھ لیے کہ اگر آپ بیمار ہوں، اگر آپ سرکاری کرمچاری ہوں، یا اگر آپ محلے کے چودھری ہوں، یا محلے کے اندر میں عزت دار ہوں، اگر آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں، اگر آج الحمدللہ ماحول بہت خوشگوار ہے، ماحول بہت اچھا، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا نام استقامت ہے۔ کل کو بہت زبردست بارش ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، آپ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا نام استقامت ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو نزلہ بخار ہو گیا، آپ کو سردی ہو گئی ہے، آپ اس کے باوجود بھی مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا نام استقامت ہے۔ آپ تندرست ہیں، اس کے باوجود بھی جب آپ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا نام استقامت ہے۔ کہیں پہ بہت زبردست کڑاکے کی سردی ہے، اس کے باوجود بھی آپ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا نام استقامت ہے۔ کہیں پہ بہت زبردست دھوپ ہے، دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آ کر کے مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا نام استقامت ہے۔ کہیں پہ کوئی آپ کے ساتھ میں پریشانی کا معاملہ ہے، کہیں پہ کوئی مجبوری آ رہی ہے، کہیں پہ کوئی مجبوری آ رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو کہیں پہ انٹرویو دینا ہے، انٹرویو دینا، اگر آپ نے یہ کام اگر کیا
تو آپ کا انٹرویو میں آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کو نوکری نہیں لگے گی، آپ ملازمت سے برخاست کر دیے جائیں گے، تو وہاں پر بھی آپ کو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا، اپنے رزق کا فکر سے اللہ کے معاملے میں کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ سے، اس کا نام استقامت ہے۔ وہاں ذرہ برابر بھی یہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے کہ تھوڑا سا کم کر لو، آج تھوڑا سا اگر ہم نے نوکری پا لی، ملازمت پا لی، مجبوری میں پریشانی میں آ کر کل بہت زندگی بچی تو لاکھوں اپائے ہوگا، لاکھوں کمائیں گے، لاکھوں اللہ کی عبادت کریں گے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، آج تو تھوڑا سا ذرہ برابر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اس کا نام استقامت ہے۔ چاہے کسی بھی معاملے میں، شادی بیاہ کے تعلق سے ہو، شادی بیاہ کے تعلق کہیں پر رسم و رواج کی پابندی ہو رہی ہے، آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بہت ہی قریبی آدمی ہیں، بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، پھر دوسرے معاملے میں آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے جب آپ بلانا چاہیں گے۔ کہیں کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی سے آپ کا پارٹنرشپ ہوتا ہے، بزنس کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، وہ آپ کو کسی ایسی چیز پر آپ کو آمادہ کرتا ہے، کسی ایسی چیز کی طرف بلاتا ہے جو شرک ہے، کسی ایسی چیز کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے جو آپ کی توحید کے خلاف ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، اس کی باتوں کو لغ نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو اس کی بات اگر ہم نہیں مانیں گے تو اس سے پارٹنری ختم ہو جائے گی، بزنس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، چلو تھوڑا سا اپنا لو اس چیز کو، معاملہ نہیں، چاہے پارٹنری ختم ہو جائے، چاہے اس سے ہمارا لین دین ختم ہو جائے، چاہے ہمارا بزنس کا معاملہ ختم ہو جائے، ہم توحید کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کا نام استقامت ہے۔ آپ بیمار ہیں، پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ مجھے نصیحت کیجیے، اور وہ نصیحت ایسا کیجیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے پوچھوں نہ، مجھے ایسی بات بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تم کہو قل آمنت باللہ ورسولہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر اس پر پکے جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ آپ بیمار ہیں، آپ کا بچہ بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، چاروں طرف سے آپ علاج کر رہے ہیں، دوا علاج معالجہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ایک شیطان آتا ہے آپ کے پاس میں، بہت ہی قریبی ساتھی بن کر کے آتا ہے، دوست بن کر کے آتا ہے، آپ کا ہمدرد بن کر کے آتا ہے، اور کہتا ہے کہ بہت علاج کر لیا آپ نے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو آپ نے دکھا لیا، کہیں سے کوئی شفا یابی نہیں ہو رہی، بہت پریشانی کا معاملہ ہے، تو کیوں نہ تھوڑا سا تو کچھ تو آپ راستہ اپناؤ۔ تو کیا راستہ اپنایا جائے؟ اب دوسرے کو طریقے کا سہارا ہے، جو آدمی پریشان ہو جب اس کو آپ راستہ دکھائیں گے، جب اس کو آپ ایک راستہ دکھائیں گے تو سوچتا ہے کہ بھائی چلو سارے طریقے تو اپنا لیے، اب اس طریقے کو اپنا کے دیکھیں، شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ اب وہ شیطان آپ کے ہمدرد بن کر کے، آپ کا دوست بن کر کے آپ کے سامنے میں آتا ہے کہ فلاں وہ بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، بس ایک ہی خوراک دیتا ہے، بس ایک ہی تعویذ دیتا ہے، دیکھو وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ بھی تو قرآن کریم کی آیات دے کر کے سب کچھ کرتا ہے، چلے جاؤ اس کے پاس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی چیز کو اپنایا کسی کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، میں ذرہ برابر میں نہیں جاؤں۔ اب وہ شیطان کس کے پاس میں جاتا ہے؟ اس کی بیوی کے پاس میں جاتا ہے، عورت کے پاس میں جاتا ہے، کہا کہ تیرے شوہر کو میں نے بتلایا کہ ایسی ایسی جگہ پہ چلا جا، لاکھوں لوگ شفا پائے، کروڑوں لوگ شفا پا چکے ہیں، تھوڑا سا اگر چلا جائے گا تیرا بچہ بیمار، تیرا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اب اس کی بیوی اس کو مجبور کرتی، اپنے شوہر کو مجبور کرتی، چلیے نا کیا ہوتا ہے، سارے طریقے تو اپنا لیے، اگر تھوڑا سا اس طریقے کو اپنا لیا جائے تو کیا ہے، بچہ ہمارا شفا ہو جائے گا۔ ایک ہی بچہ ہے، لاکھوں منتوں سماجت کے بعد اللہ نے ایک ہی بچوں کو دیا تھا۔ اب وہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میں اس چیز کو نہیں اپناؤں گا، میں نے کیا کیا، میں نے توحید کو اپنایا، میں نے توحید کو اپنایا، میں اس چیز کو نہیں اپناؤں۔ پھر ان کی ماں، اس کے باپ نے، شیطان ہر کسی کو جا کر کے اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ اس کو مجبور کرو کسی نہ کسی طریقے سے شرک کر لے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ سب کی بات سنتا ہے، سب کی بات سنتا ہے، بیوی رو رہی ہے، گڑگڑا رہی ہے، ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے، باپ اس کو مجبور کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لوگ اس کو دعائی دے رہے ہیں، بچی کی دعائی دے رہے ہیں، بچی کی محبت کی دعائی دے رہے ہیں، لیکن نہیں، ذرہ برابر نہیں۔ اللہ کی محبت غالب آ رہی ہے، بچے کی محبت غالب، میرا بچہ مر جائے تو مر جائے، لیکن ہم شرک والا معاملہ نہیں کریں، شرک کو نہیں اپنائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ایسا آدمی جب اس کا بچہ جب مر جاتا ہے، ایسے کرتے کرتے جب اس کا بچہ مر جاتا ہے اور بالکل توحید پہ قائم رہتا ہے، اس پہ پکے جمے رہتا ہے، تو اس کو بڑی خوشی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوا۔ سارے لوگ رو رہے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شرک سے بچا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پر ہلنے سے بچا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پر متزلزل ہونے سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس جنت کے دروازے کے اوپر میں اس کا نام لکھو، اس کا نام لکھو بیت الحمد۔ بیت الحمد یہ گھر اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے صبر کیا، جس نے توحید کو اپنایا، اس پر پکا جمع رہا، چاہے اس کا بچہ مر گیا، اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کے اوپر میں لکھو بیت الحمد۔ مسند احمد کی صحیح ترجیح کی روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات کو بیان کیے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس میں فرشتے آتے ہیں، کہیں روزی روزگار کا معاملہ، کہیں پہ رشتہ داری کا معاملہ، کہیں کچھ کا معاملہ، کہیں کچھ کا معاملہ، کہیں کچھ کا معاملہ، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری مجبوریاں آتی ہیں، لیکن نہیں، آپ نے کیا کہا؟ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقام، پھر اس پر ڈٹے رہے، پھر اس پہ جمے رہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ استقامت۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کسی معاملے میں کہ آپ نے جھوٹ بول دیا، کسی بھی معاملے، کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا، کہیں پر بھی، تجارت کے معاملے میں ہو، بزنس، بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو بزنس کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، نہیں، چاہے میرا بزنس، چاہے میرا تجارت خسارے میں چلے جائے، نقصان ہم کو اٹھانا پڑے، ہم اپنے معاملے میں بالکل ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، چاہے ہمیں کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ اس کا نام استقامت ہے، اس کا نام استقامت ہے۔ آپ بیماری میں ہو تب اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کا نام استقامت۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جگہ میں آپ نے اللہ کی توحید کے دامن کبھی نہیں چھوڑا، اس کا نام استقامت۔ کوئی آپ نے غلط کام نہیں کیا، کہیں پر بھی آپ نے اللہ کو ناراضگی کا کوئی عمل نہیں کیا، اس کا نام استقامت۔ کہیں بھی کسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دامن نہیں چھوڑا، اس کا نام استقامت ہے۔ یہ استقامت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بتائیں آپ کو کس طریقے سے آپ کو اپنانا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ جو آدمی استقامت کے راستے کو اپناتا ہے تو اس پر کیا انعامات نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی استقامت کو اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وحین الباس والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت بھوک کے عالم میں، بڑی پریشانی کے عالم میں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک سے ان کی جان چلی جا رہی ہے، لیکن ذرہ برابر میں توحید پہ حرف نہیں آ رہا ہوتا، ذرہ برابر توحید پہ بالکل پکے جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، صحیح معنوں میں یہ لوگ سچے ہیں، صحیح معنوں میں یہ لوگ سچے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے توحید کو اپنایا اور توحید کو اپنانے کے باوجود بھی کہیں پہ رشتہ داری کا معاملہ آیا تو وہاں پر پھسل گئے، توحید کو اپنانے کے باوجود کہیں پہ کوئی تجارت کا معاملے میں جھوٹ بولنے کا معاملہ آیا تو وہیں پر پھسل گئے، کہیں توحید کو اپنایا، کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو کہیں پر کسی معاملے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے توحید کو ہٹا دیا۔ یہ کیا توحید ہے؟ یہ توحید نہیں، اس کا نام توحید نہیں ہے۔ ایسے فرشتے آپ پر نازل نہیں ہوتے، اس کا نام استقامت نہیں ہے۔ استقامت تو یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو ہر معاملے میں آپ کو ڈٹے رہنا، ہر معاملے میں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ مسلسل نماز پڑھتے رہیے، مسلسل نماز پڑھتے رہیے، چھوڑیے مت۔ کسی عمل کو آپ مسلسل کر رہے ہیں تو چھوڑیے مت، اس کا نام استقامت ہے۔ باجماعت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کبھی بھی باجماعت نماز کو ترک مت کیجیے، اس کا نام استقامت ہے۔ جب آپ فرض نماز کو ادا کر رہے ہیں تو مت چھوڑیے، اس کا نام استقامت ہے۔ جب آپ بزنس کر رہے ہیں، وہاں پہ سچ بول رہے ہیں تو کبھی بھی سچائی کا دامن مت چھوڑیے، اس کا نام استقامت ہے۔ جب آپ نے توحید کو اپنایا ہے تو توحید پر کسی سب جگہ کھڑے رہیے، سب جگہ، چاہے رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے دوست احباب کا معاملہ ہو، چاہے محلے سماج کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی کسی ملازمت کا معاملہ ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر جگہ آپ بالکل کھڑے رہیے، بالکل استقامت کے ساتھ میں
اس کا نام استقامت ہے، اس پر ڈٹے رہیے، اس کا نام استقامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس میں فرشتے آتے ہیں، کس بات کی خوشخبری لے کر کے آتے ہیں؟ اس بات کی خوشخبری لے کے آتے ہیں اللہ تخافوا، مت ڈریے، کسی سے بھی مت ڈریے، کسی سے بھی مت ڈریے، کسی بھی معاملے میں مت ڈریے، کسی معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرمائز مت کریے، ولا تحزنوا، اور فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں فکر مت کیجیے، کیا ہوگا، آئندہ کیسا ہوگا، نوکری نہیں لگے گی تو کیا ہوگا، کیسے کھائیں گے پیئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی، کہیں پہ کسی کے معاملے میں اگر ہم کسی کو ہم نے غصہ کر دیا، کسی کو ہم نے ناراض کر دیا تو آگے کا معاملہ کیسے چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں، فرشتے ان کے پاس میں آ کر کہتے ہیں ولا تحزنوا، غم زدہ مت ہو، غم زدہ مت ہو، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ راستہ ہموار کرنے والا ہے۔ وابشروا بالجنہ، اور وہ فرشتے آ کر اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر آپ اسی طریقے سے توحید پر مستحکم رہے اور ڈٹے رہے اور اسی پر آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے لیے جنت بالکل پکی ہے، آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کمپرمائز کر لیا توحید کے معاملے میں، اپنا رب ماننے کے باوجود کہیں پر بھی آپ پھسل گئے اور اللہ نہ کر کے آپ کی وفات ہو گئی تو معاف کیجیے کہ آپ توحید پرست نہیں ہیں، موحد نہیں ہیں، نہ آپ کو جنت کی کوئی خوشخبری ملے گی اور نہ آپ جنت کی خوشبو پا سکیں گے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ہم نے توحید کو اپنا لیا ہے، تو ہم توحید پر ڈٹے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی